पिछले 2 माह से भारत की रियासत है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपने ख़बरों में अखबारों में पढ़ा भी होगा और टीवी चैनल्स पे देखा भी होगा। इस वक्त वहाँ पे बड़ा वायलेंस हो रहा है ईसाइयों के ख़िलाफ़। वहाँ पे कुकी ट्राइब है ईसाइयों का, अक़लियत में है वहाँ पे, और जो वहाँ पे हिंदू हैं मेठी, वो इस वक्त उन्होंने निशाना बना रखा है ईसाइयों को। और पिछले 2 माह में तकरीबन 150 के लगभग ईसाइयों को वहाँ कत्ल किया जा चुका है। तकरीबन 50,000 के करीब जो हैं ईसाई वो बेघर हो चुके हैं, और इसी तरह 1700 घर जला दिए गए हैं मकानात ईसाइयों के, और तकरीबन 250 के करीब जो इतलात मिल रही हैं गिरजा घरों को जला दिया गया है, मसमार कर दिया गया है। तो ये हालात हैं। इन हालात को सामने रखते हुए 13 जुलाई को यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की, और उसमें हाईलाइट यही किया कि भारत में जो इस वक्त हो रहा है अक़लियतों के ख़िलाफ़, ये किसी तौर भी इसकी इजाज़त नहीं मिल सकती, और भारत की हुकूमत को चाहिए कि वो अक़लियतों का ख्याल रखे और जो उनके हकूक़ हैं उनको यकीनी बनाए। ये बड़ी चलिए अच्छी बात हुई कि यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट को कुछ तो ख्याल आया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो कुछ होता रहा है या हो रहा है उस पर तो वो नहीं जागे, या जो कुछ मुसलमानों के साथ होता रहा है या हो रहा है भारत में उस पर भी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब चूँकि वहाँ पे ईसाइयों के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ हो रहा है तो अब यूरोपियन पार्लियामेंट EU पार्लियामेंट जाग गई है। चलिए देर आयत दुरुस्त आयत, और उन्होंने करारदाद मंजूर कर दी। हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब ये जो EU पार्लियामेंट ने जो करारदाद पास की, अब ये करारदाद तक नहीं रहेगी। अब ये जो 28 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के, वो अपने अपने तौर पे अपनी हुकूमतों को भी अब ये कहेंगे कि भारत इस मामले में भारत को अर्ज करें पब्लिकली या डिप्लोमेटिकली, लेकिन ये होता नज़र नहीं आता, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज़ की जो हुकूमतें हैं वो तो बड़ी एहतियात से काम ले रही हैं। अभी एक तरफ यहाँ EU पार्लियामेंट में ये करारदाद पास हो रही थी, और दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म फ्रांस का दौरा कर रहे थे। वहाँ बेस्टील जो मिलिट्री परेड होती है, उनका कौमी दिन है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो वहाँ पे थे, चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया हुआ था। एक ज़माना वो था कि मोदी साहब को गुजरात मैसेकर्स के बाद वीज़ा नहीं मिलता था, वहाँ पाबंदी थी जाने की, लेकिन अब उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया हुआ। चलिए ये भी क्या करें, रियल पॉलिटिक का हिस्सा है। दूसरी तरफ भारत ने जो है इस करारदाद पे रिएक्ट किया है, जो कि करना ही था, और भारत की वजारत ख़ारजा का ये कहना है कि जी ये जो करारदाद पास हुई है EU पार्लियामेंट ने की है, ये एक्चुअली उनका जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसका इजहार होता है इससे, और ये भारत का अंदरूनी मामला है, और भारत इस मामले में कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए अब भारत ने जो रिएक्शन दिया है, जो कॉलोनियल माइंडसेट की बात तो चले मैं उससे इत्तेफाक कर लेता हूँ। जहाँ तक अंदरूनी मामले की बात है, इस पे थोड़ी सी तो समझता हूँ कि तजिया बनता है। देखिए जिस दुनिया में हम रहते हैं कोई मुल्क भी सॉवरन नहीं है। जब हम इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी सॉवरेंटी को कंसीड करते हैं, और किस तरह हम कंसीड करते हैं, हम जितने भी बैनुल अक़वामी मुआहदे हैं या कन्वेंशंस हैं, आप मिसाल के तौर पर इंसानी हकूक़ के कन्वेंशंस को ले लीजिए, तकरीबन 27 के करीब इस किस्म के कन्वेंशंस हैं, और हमने वो साइन किए हुए हैं। जब हम ये साइन करते हैं इस किस्म के मुआहदे, तो हम कुछ ना कुछ अपनी सॉवरेंटी कंसीड करते हैं, दुनिया को देते हैं कि जी इन मामलात में हम इंटरनेशनल जो लॉ है, तो जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है हम उसको फॉलो करेंगे, हम जो भी गुड प्रैक्टिसेस हैं हम उनको फॉलो करेंगे। चलिए मान लिया कि ये भारत का जो मणिपुर में इस वक्त हो रहा है भारत का इंटरनल मामला है, लेकिन क्या भारत की हुकूमत कोई संजीदा लगती है इस मामले को हैंडल करने के लिए?
ابھی تک تو ہم نے کوئی ٹویٹ یا آفیشیل ریاکشن نہیں دیکھا بھارت کے وزیر اعظم کی جانب سے. ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جہاں پہ اقلیت ایک لحاظ سے ان کے خلاف وائلنس ہو رہا ہے تو پرائم منسٹر کو چاہیے کہ بتائے کہ بھئی ایسا نہ کریں، بس بہت ہو گیا، یہ ہمارے ہی لوگ ہیں، انڈینز ہیں، بھارتی باشندے ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. لیکن ہمیں کوئی ٹویٹ نظر نہیں آتا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کے وزیر اعظم خود ہی انکریج کر رہے ہیں، امبولڈن کر رہے ہیں جو میتی ٹرائب ہے ہندوؤں کے، کہ آپ ان کے خلاف جاری رکھیں، کیونکہ اور یہ سب سے تکلیف دہ بات ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھارت نے بھی بے شمار جس طرح پاکستان نے سائن کر رکھے ہیں ہیومن رائٹس سے کنونشنز، بھارت نے بھی کرتا ہے، اور بھارت پھر ہیومن رائٹس کونسل کا ممبر بھی ہے، اور وہاں پہ جنیوا میں تمام ملکوں کو لے کر ایک یونیورسل پیریوڈک ریویو ہوتا ہے. کچھ سالوں کے بعد باری آتی ہے ہر ملک کی، اور وہاں بیٹھ کے اس ملک کا وزیر خارجہ یا کوئی بھی اعلیٰ جو لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور ان پہ کوسچنز ہوتے ہیں کہ یہ جی کنونشن ہوا تو آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کیا، یہ اقلیتوں کی ٹریٹی ہے، اقلیتوں کے تحفظ کے لیے آپ نے کیا کیا. تو یہ ممبر کنٹریز جاتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں ان تمام سوالوں کا. تو آپ کا یہ بھارت کا یہ کہنا کہ جی ہمارا انٹرنل میٹر ہے، انٹرنل میٹر دیکھیے ہم بات آپ کی تسلیم کر لیتے اگر آپ واقعی کوئی ایسے اقدامات لیتے کہ آپ اپنی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرتے، وہ تو آپ کر نہیں پائے. اور جو آپ کی کمٹمنٹس ہیں، اوبلیگیشنس ہیں ٹورڈز انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل کمیونٹی، وہ بھی آپ پوری نہیں کر پائے. اور اگر EU پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی ہے تو آپ آگ بگولا ہو گئے ہیں کہ جی یہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے اور یہ ابھی تک بھارت کو ایک کالونی کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے دوست. بھارت سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ اس طرح چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے اگلے سال آپ انتخابات آ رہے ہیں لوک سبھا کے، اور بھارتی جنتا پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اقلیتوں کے ووٹ تو ان کو نہیں ملیں گے، تو وہ یہی چاہتے ہیں کیونکہ اگر 78-80% ہندو آبادی ہے بھارت کی، تو ان کی خواہش یہی ہے کہ جی بھارت جو ہندو ہے وہ تو کم از کم ووٹ دے. اور بھارت میں ہندو ووٹ دیتا ہے اگر وہ پاکستان بیشنگ کرے، کشمیر بیشنگ ہو، اور اقلیتوں کے خلاف خاص طور مسلمانوں کے خلاف ایک لحاظ سے اگر آپ فرنٹ کھول لیتے ہیں تو پھر BJP نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے. ابھی دیکھیے نا جو رام مندر گرایا انہوں نے، جو بابری مسجد گرائی 1992 میں، یا اس کے بعد بھی جو واقعات ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس پہ بڑا زبردست BJP نے الیکٹرل پالیٹکس کی ہے اور ووٹ لیا بھی ہے. گو کہ ابھی تک اگر لیٹ سے 40% سے زیادہ ووٹ نہیں ملا. 2014 میں تقریباً 31% جو ٹوٹل ووٹر ٹرن آؤٹ تھا، 31% ووٹ ملا BJP کو، اور پچھلے جو الیکشنز ہوئے 2019 میں ان کو تقریباً 37-38% ووٹ ملا. لیکن چونکہ باقی پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈڈ ہیں، کوئی اپوزیشن نہیں ہے، تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو یہی 40% تک ووٹ چاہیے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے باوجود بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کا اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس میں چانسز یہی ہیں کہ وہ دوبارہ بلکہ تیسری بار مودی صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے. کیونکہ اس وقت جو انلیس کہ اپوزیشن اکٹھی ہو جائے، اور جو کہ ممکن نہیں لگ رہا ہے اس وقت، وہ کہ راہل گاندھی نے پچھلے کچھ مہینوں میں، اب تو ان کی وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں ایکچولی، پارلیمنٹ کی جو ان کی ممبرشپ تھی وہ بھی ختم کی جا چکی ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا. تو اگر اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوتی تو پھر تو BJP کے لیے بڑا معاملہ، میدان صاف ہے کہ وہ دوبارہ اگلے سال دوبارہ حکومت بنائیں. لیکن اگر اپوزیشن اکٹھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اپوزیشن خاص طور پہ راہل تو بہت باتیں کرے، وہ بلکہ منی پور گئے بھی تھے، انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا راہل گاندھی صاحب نے، اور وہاں پہ جو اقلیت ہے عیسائیوں کی ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں. لیکن اس کا آیا وہ کوئی پولیٹیکل ڈویڈنڈ لے پاتے ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور یہ دیکھنا یہی ہے کہ آیا
اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن یہ جو بھارت کا ریئیکشن تھا، میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لوں، کیونکہ بھارت کا یہ وتیرہ رہا ہے. اب بڑا وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا ہیوبرسٹک پاور ہو گئی، ایروگنس بہت آ گئی ہے بھارت میں. اور اس کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ اکنامکلی رائز کر رہے ہیں اور ہر طرف سے چاہے وہ امریکہ ہو، روس ہو، چین ہو، وہ ان کو ایک لحاظ سے ٹینڈر کر رہے ہیں، ان کو وو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھارت کا خیال یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر لے تو دنیا اس کو پوچھے گی نہیں. کسی حد تک یہ بات درست بھی لگتی ہے، کیونکہ گورنمنٹس تو جو ہیں وہ اس بارے میں خاموش ہیں اور کوئی ہمیں عملی اقدامات نظر نہیں آتے بھارت کے خلاف. چاہیے تو یہ کہ بھارت کو ریپریمانڈ کرے دنیا. یہ جو معاملات اس وقت ہو رہے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشنز جو ہیومن رائٹس کونسل ہے، وہاں پہ یہ معاملات جانے چاہیے اور وہاں پہ یہ اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ قرارداد پاس ہونی چاہیے. اور بلکہ جس طرح یو این ہیومن رائٹس کمشنر نے 1918 اور 2019 اور 2018 اور 2019 کو کشمیر کے معاملے میں ایک ڈیلیگیشن بھجوانے کی بات کی تھی، تو یہ بھی چاہیے کہ وہاں پہ بھی جائے، منی پور جائے کوئی ڈیلیگیشن یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمشنر کو، وہاں جا کے حالات کو خود دیکھے. اور اگلے انتخابات میں بھی بہت دھاندلی کے بھی امکانات موجود ہیں. پچھلے انتخابات میں بھی اپوزیشن الزامات لگائے کہ جو ووٹنگ مشینز ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں، ان پہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے. تو اس قسم کی چیزیں دوبارہ بھی ہو سکتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت تو کہتا رہے گا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، لیکن جو ڈیموکریسی کے حالات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں. بھارت کا ایک اور بڑا رویہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی پاکستانی بات کرے تو پہلے جی آپ کے اپنے ملک میں دیکھیے آپ کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے، پھر ہمارے ملک کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے، پاکستان میں بھی کوئی حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن کم از کم حکومت کی سطح پہ ان واقعات کو پذیرائی نہیں ملتی یا سپورٹ نہیں ملتی. اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جہاں اقلیت کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، تو کم از کم حکومت فوری طور پہ ریئیکٹ کرتی ہے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اقلیتوں کو تحفظ پرووائڈ کریں جو ہمارے آئین میں ہے. لیکن بھارت کا معاملہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا الٹا ہے. وہاں پہ ایز اے میٹر آف فیکٹ وہاں پہ تو اس وائلنس کو ابیٹ کیا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ کرتے رہیے، کیونکہ اس پہ ہی ان کو ایک لحاظ سے ووٹ نظر آتا ہے کہ اس سے ووٹ ملنا ہے.